اس دنیا کے اندر ایسے اسباب ہیں کہ جن سے انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ غفلت انسان کے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس خسارے اور نقصان سے محفوظ رہیں اور دنیا کا بھی فائدہ حاصل کریں اور آخرت کے ہمیشہ رہنے والے فوائد اور منافع بندوں کو حاصل ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا حکم فرمایا اور ایسے کام مقرر فرمائے جن سے انسان کی غفلت دور ہوتی رہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ اسی لیے قدم قدم پر ذکر رکھا گیا، اللہ کی یاد، اللہ کا نام لینے کا حکم ہے تاکہ انسان خسارے اور نقصان سے محفوظ رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا کہ فلاں چیز ہم سے چھوٹ گئی، فلاں چیز رہ گئی۔ جیسے دنیا میں انسان کو بہت سی حسرتیں رہتی ہیں، بہت سی حسرتوں میں ہی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، انسان موت تک پہنچ جاتا ہے، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز حاصل نہیں ہوئی۔ ہر آدمی اپنی اپنی لائن سے بہت ساری حسرتیں رکھتا ہے، کاش میں فلاں کام کر لیتا، فلاں چیز حاصل کر لیتا، فلاں تجارت کر لیتا، فلاں زمین خرید لیتا۔ تو ہزاروں حسرتیں ہیں انسان کے دل میں، لیکن جنت میں جانے کے بعد کیا کوئی حسرت ہوگی؟ کیا اہل جنت جنت میں بیٹھ کے ایسا کوئی افسوس کریں گے کہ کاش میں فلاں زمین خرید لیتا، فلاں کاروبار کر لیتا، فلاں پلاٹ نہ بیچتا، فلاں جائیداد نہ بیچتا تو بڑے فائدے میں رہتا؟ تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو ایسی کوئی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں پہنچنے کے بعد، آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، ختم۔ لیکن حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو اگر حسرت ہوگی کسی چیز کی تو اس وقت کی حسرت ہوگی جو بغیر اللہ کے ذکر کے اور اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جو وقت بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا وہ ہے نقصان، اور جو وقت اللہ کی یاد کے ساتھ گزرا وہ ہے نفع، آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے۔ باقی جو دنیا کے نفع نقصان ہیں وہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، سب بچوں کا کھیل ہوگا، ایک خواب تھا جو گزر گیا، ایک افسانہ تھا جو گزر گیا، ختم ہو گیا، بس ختم، اب حقیقت ہے سامنے۔ تو وہاں کے اعتبار سے نفع نقصان بس یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں صرف اس وقت کی حسرت ہوگی جو وقت بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی اور حکم ایسا نہیں ہے جس میں کثرت کا لفظ بڑھایا گیا ہو، لیکن ذکر ایسی چیز ہے جس میں کثرت کا حکم دیا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔